وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 146 حصہ سوم، درس نمبر 427. آج کا موضوع ایمان کے تقاضے کیا ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 146. لفظی ترجمہ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ. مگر وہ لوگ جو تائب ہو گئے، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کے دامن کو تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو ہیں یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کو دے گا اجر عظیم. سامعین اکرام، تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو انسان کو اس کی معراج تک پہنچا دیتی ہیں. اس کی تفصیل ہو رہی ہے. آیت نمبر 146 ایک بہت جامع آیت ہے، اس میں بہت بنیادی مضمون ہے، اور اس میں اصل میں ایمان کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں. ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ تو ایمان کے تقاضوں میں پہلا جو تقاضا ہے وہ تائب ہونا ہے، شرمسار ہونا ہے، نادم ہونا ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تابو، تائب ہونا ہے. تائب کا میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا کہ وہ اصلح. دوسرا نمبر اصلاح کا ہے. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس راستے پر تھے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آیت خاص طور پہ یعنی منافقین کے بارے میں ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. یعنی وہ لوگ جو اس سے پہلے زبانی دعویٰ ان کا تھا، لیکن انہوں نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے، اور اس میں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ان سے کوتاہیاں ہو گئی تھیں. مثال کے طور پہ نمازیں جو ہیں وہ چھوٹ گئیں، نمازیں رہ گئیں، یا روزے رہ گئے، یا جو بھی
یعنی ان پہ وہ تھے وہ رہ گئے۔ حقوق العباد کا مطلب کہ بندوں کے جو حقوق ہیں، کسی کی چوری کر لی، مثال کے طور پہ کسی کی چوری کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی پہ بہتان لگا دیا، اور یہ حقوق العباد ہے۔ یعنی حقوق العباد مطلب جس کا تعلق بندوں سے ہو، تو اس میں کوتاہی کی تو اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ اسلام کی حالت میں اس سے پہلے اگرچہ آپ مخلص نہیں تھے لیکن وہ تقاضے آپ پر لاگو ہوتے تھے، تو اس کی آپ اصلاح کریں، نمازوں کی قضا ادا کریں، روزوں کی قضا کریں، کفارہ دیں یا قضا کریں، جو بھی آپ پہ حقوق اللہ جو تھے واجب تھے، آپ سے کوتاہی ہوئی، آپ اس کا کفارہ وہ قضا یا کفارہ ادا کریں جو بھی ہو۔ اور اگر بندوں کے حقوق میں کچھ کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، بہتان لگایا، ان کی پھر جا کے معافی حاصل کریں یا وہ حق واپس کر دیں۔ چوری کی ہے تو وہ پیسے واپس کر دیں۔ تو یہ اصلاح ہے۔ اصلاح کا ایک اور مطلب ہے سامعین کرام، اور وہ جو ہے یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کریں، نفسانی اصلاح، یعنی برائیوں سے آپ اپنے اندر آپ میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کی اصلاح کریں، جو انسانی جو نفسانی کمزوریاں ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو پاک کریں۔ یعنی تزکیہ نفس کا جو قرآن میں آتا ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جو ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یا قد افلح من زکاہا۔ تو یہ تزکیہ اپنا کروا لیا، کسی بھی رہنما کی رہنمائی میں اپنا تزکیہ کر لیا، تو اس کی یعنی اصلاح کر لی اپنی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے تو کافی مطلب یعنی دائرہ کار وسیع ہے اس کا اصلاح کا۔ بہرحال جو بھی آپ میں کمزوریاں ہیں آپ اپنی اصلاح کر لیں اور یا کروا لیں۔ تو کر لینا انسان تو خود نہیں کر سکتا اپنی اصلاح، اس کو کروانی پڑتی ہے۔ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سچے شخص کی رہنمائی میں اسلام کے طریقہ کار کو فالو کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں کسی سچے شخص کی ہدایات کے مطابق، تو آپ کا پھر اصلاح ہو جائے گا۔ اس میں رہنمائی جو ہے کسی بھی شخص کا مطلب کسی سچے شخص کی رہنمائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر تیسرے نمبر کا جو تقاضا ہے وہ اعتصام باللہ ہے، واعتصموا باللہ، کہ آپ اللہ کا دامن تھام لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دوسری جگہ اس کا وضاحت سے آتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ پاک کی رسی قرآن ہے۔ قرآن سے آپ جڑ جائیں، قرآن کو اپنا رہنما بنا لیں، اپنا امام بنا لیں۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ نور ہے، یہ آپ کا امام ہے۔ یعنی اس میں ہدایات موجود ہیں۔ تو آپ اللہ سے اس طریقے سے جڑ جائیں کہ اللہ کے کلام سے جڑ جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو اللہ کی رسی جو ہے، اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے آپ جڑ جائیں۔ یہ جڑنے کا مطلب یہ ہے، آپ اپنا سلسلہ اطاعت جو ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو اپنا حاکم مان لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں،
اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو یہ اعتصام اگر آپ ایسا کر لیں گے کہ آپ اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں گے، تو آپ کا اب ایک تعلق اللہ سے، رشتہ بندگی استوار ہو جائے گا۔ آج کل تو مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم نے وہ رشتہ کاٹ دیا ہے، جو رشتہ بندگی کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے، اور کاٹ کر جو ہے ہم یعنی ایک اب ہماری مثال کیا ہے؟ ہماری مثال ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ وہ پتنگ جس کا تعلق اپنے اڑانے والے سے کٹ جائے تو وہ تو پھر قعر مظلم میں گر جاتی ہے، اور آج سامعین کرام وہی صورتحال ہے کہ ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے جڑنا چاہیے۔ دیکھیں یہ آیت اگر میں بیان کر بھی رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ خیر خواہی کی باتیں ہیں، یہ عام روایتی درس نہیں ہے سامعین کرام۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس ہر آیت کو میں اور آپ خود سوچیں گے کہ آیا ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ صفات جو ہیں یہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے اگر ہم مومنوں کے ساتھ اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں، مومنوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، مومنین کے گروہ میں اگر آپ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ آپ یعنی میں تو بیان کر رہا ہوں تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو روایتی طور پہ لے لیں میری باتوں کو کہ ٹھیک ہے یہ بیان کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بس قصہ ختم ہو گیا۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ سے اپنا رشتہ بندگی استوار کر لیجیے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، چوتھی اور آخری صفت جو آپ نے اپنانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ بہت ہی بنیادی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ۔ اب دیکھیں میرا پورا یقین ہے کہ میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن میرا پورا یقین ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لوگوں کو۔ دین اللہ کے لیے کیسے خالص کر لیں؟ یعنی یہ بات ہم مروجہ جو ہماری اصطلاحات ہیں، دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک، کلمہ، نماز، روزہ، نماز، حج تک، لیکن دین تو یہ یعنی ٹوٹلی دین تو یہ نہیں ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، بنیاد اسلام کی ہے یہ۔ اس کے بعد جو ہے دین اصل میں کیا ہے؟ دین وہ ساری زندگی جو آپ گزار رہے ہیں اور جس طریقے سے گزار رہے ہیں وہ دین کہلاتی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، دین کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاص چیز کا نام ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک لمبی شیشے کی ایک چیز ہے، وہ اندر سے خالی ہے اور گھیرا اس کا جو ہے وہ تنگ ہے، گھیرے میں سوراخ ہے، تو اس کا نام ہے بوتل۔ بوتل بس یہی چیز ہے۔ تو دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، دین کیا ہے؟ دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے کہ دین تو بس یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ شریف، یہ دین ہے۔ باقی تو ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین کیا ہے یہ میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں دین اگر آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں تو یہ حق دین ہے۔ اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، چند ایک افعال و اعمال آپ دین کے کر رہے ہیں، چند ایک، باقی زندگی اگر آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی کا دین ہے۔
لیکن اگر آپ ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ کی مرضی سے جی رہے ہیں تو یہ دین اسلام ہے. لیکن اس میں اگر آپ اپنی خواہشات شامل کر دیتے ہیں تو وہ پھر دین اسلام نہیں رہتا. سامعین کرام، کوئی بھی چیز اس میں اگر آپ داخل کر دیں تو وہ دراصل وہ دین اسلام نہیں ہوتا. یعنی زندگی گزارتے ہوئے کسی بھی وقت اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے آپ وہ وقت گزاریں گے کوئی بھی وقت، تو وہ دین اسلام میں آپ رہتے نہیں ہیں. پھر دین خالص ہونا چاہیے اللہ کا، یعنی آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ دین بتانا، یہ میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ غور کریں. دین بتانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ وہ بتائے گا. اگر آپ نے اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ ساری زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے. لیکن اگر آپ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، جیسا کہ آج سامنے کرام، آج اپنا حال دیکھ لینا آپ، اجتماعی طور پہ ہم نے اللہ کی مرضی کو قبول نہیں کیا ہے من وعن، بلکہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات دین اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے. یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کر سکتی ہوں، یہ نہیں کر سکتی، یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں. دراصل یہ تو پھر اگر آپ نے دین میں خواہش داخل کر دی تو وہ دین نہ رہا. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی زندگی گزارتے وقت اگر کسی بھی وقت آپ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں خواہشات نفس کو ترجیح دے دی تو وہ پھر آپ دین اسلام پر نہ رہے. لیکن اگر آپ نے زندگی کے تمام کام اللہ کی مرضی سے سر انجام دینا شروع کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین اللہ کے لیے خالص کر دیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ مطلب ہوتا ہے دین. پھر اس میں تھوڑی سی یعنی یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ قرآن کی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک جگہ نہیں ہے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جا بجا بتائی ہیں قرآن پاک میں. اور جہاں تک دین کے خالص ہونے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد سے میں آپ کو چند آیات اور بھی پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھیں، زندگی گزارنا الا للہ الدین الخالص، دوسری جگہ سے میں نے آپ کو آیت پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ دیکھو، خبردار، جان لو، خالص دین اللہ کے لیے ہے. یعنی زندگی تم نے اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو فقط قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ، میں تو فقط رب کی بندگی کرتا ہوں، اور مخلصًا لہ الدین، دین میں نے اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے. زندگی بندگی میں گزارتا ہوں، اور اب تمہاری مرضی ہے کہ تم جس کی بھی اس کے علاوہ جس کی بھی تم بات مان کے زندگی گزارتے ہو. تو در حقیقت ہم لوگ اجتماعی طور پہ اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اس بات پہ ذرا آپ نے سوچنا ہوگا. خواہش نفس سے اپنی زندگی کو خالی کرنا ہوگا.
اور ایک اور آیت اس سلسلے میں آپ کو سنا دوں. یہ خواہش، یہی آخری جملہ جو ہے اس کے یعنی ایک فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، خاف مقام ربہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اب یہ کرے گا کیا؟ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے گا، انہیں اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا. ہوگا کیا پھر؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ اصل میں ایک بہت گہری بات ہے، اور ہم لوگ اس پہ یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اور دین ہم اس کو کہتے بھی نہیں ہیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. ہمارا جہاں تک حال ہے نا آج کل کے 2020 میں کی میں بات کر رہا ہوں، مئی کا مہینہ ہے، ہم جس خیال اور جس نظریے سے زندگی گزار رہے ہیں اس میں دین کا کوئی ٹچ شامل نہیں ہے، حقیقی دین کا. یہ سب کیا ہے مجھے کہنے دیں. آپ بعض اوقات مجھے یہ کہتے بھی ہیں زبان حال سے کہ بھئی کھری کھری بات کرو، سچی بات کرو، تم کہنا کیا چاہتے ہو. تو میں آپ کو سچی اور کھری بات یہ کہتا ہوں کہ جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں، وہ دراصل دین نہیں، وہ آپ کی خواہشات ہیں. بس یہ یعنی ایک جامع تبصرہ ہے اس معاشرے پہ کہ یہ خواہشات نفس کا غلام ہے، یہ اللہ کا غلام نہ ہے، نہ ہونا چاہتا ہے، نہ بننا چاہتا ہے. اللہ کی غلامی تو بڑی چیز ہے سامنے کرام. اللہ کی غلامی میں بادشاہی ہے. یہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو بات یہ ہے کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین اصل یہ ہے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی مزید وضاحت کروں. 2 طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک طریقے پہ اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ بامراد ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، نجات پا جائیں گے، اپنی معراج کو حاصل کر لیں گے. لیکن اگر اس کو آپ نہیں اپناتے تو آپ تباہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور راہ ہدایت سے ہٹ جائیں گے، آپ جہنم میں جائیں گے. اور وہ بہت مختصر بات ہے. فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ تم خواہشات کی پیروی نہ کرو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور روک لیا اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس، اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے. بہرحال سامعین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو 4 باتیں جو ہیں وہ اپنانی ہوں گی، یعنی 4 باتوں پر عمل کرنا ہوگا. سب سے پہلی بات جو ہے وہ تائب ہونا ہے، شرمسار ہونا ہے، رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف. غلط عقیدے، غلط نظریے، غلط مقصد حیات سے اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کو محبوب، معبود، مقصود اور مطلوب بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھ کر. ایک بات یہ ہے تابو. پھر اصلاح ہے اپنی، اور اس کی میں نے یہ تفصیل بتا دی کہ آپ اصلاح یعنی اپنی اصلاح احوال کریں، اور اس کی میں نے تفصیل بھی بتا دی. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے دامن بندگی کو تھام لے مضبوطی سے،
اور وہ قرآن ہے، قرآن سے جڑ جائیں اور قرآن کو اپنی ہدایت یعنی قرآن سے ہدایت لینا شروع کر دیں۔ اس وقت تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں مشکل سے اور سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، بس اس کے علاوہ قرآن کا تو کوئی ہماری زندگی میں رول ہے نہیں، باقی تو ہم ساری اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی جو بات ہے وہ اخلصوا واخلصوا دینہم للہ، زندگی بندگی کے لیے خاص کر دیں، زندگی بندگی میں گزارے، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آپ شرمندہ یعنی اپنے آپ کو رسوائی سے بچا لیں۔ لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ جو مسلمان زبانی طور پہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن یعنی اس پہ عمل کے تقاضے نہیں پورے کرتے یا دین کے تقاضے نہیں پورے کرتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ آج مسلمان رسوا ہے۔ آج کا مسلمان تو رسوا ہے، اور عزت جو ہے وہ کافروں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے۔ اس کو میں بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آج میں مختصر طور پہ، آپ تو رسوا ہو چکے ہیں اور رسوائی آپ کا مقدر ہے۔ کیوں کہ آپ نے اللہ کے دامان رحمت سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، تو رسوائی اب آپ کا مقدر ہے۔ تو رسوائی نہ صرف یہ دنیا میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن ایسے لوگ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اگر یہ تقاضے، دین کے تقاضے جو ہیں، توبہ کے تقاضے اگر آپ پورے کر لیتے ہیں، دیکھیں توبہ، میں آپ کو دوبارہ کر رہا ہوں، توبہ یہ نہیں ہوتی کہ بس آپ کہہ رہے ہیں توبہ، میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، لفظی کلامی کوئی توبہ نہیں ہوتی، کوئی چیز بھی دنیا میں کوئی چیز بھی لفظی کلامی نہیں ہوتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ توبہ تو ایک عمل ہے، ایک کام ہے جو آپ کرنا ہے، اور اس کے پھر تقاضے ہیں وہ یہی بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی یہ 4 کام کر لے گا تو یہ مومنوں میں سے ہوگا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے ہوگا، اور یہ بہت بڑا تمغہ ہے۔ تمغہ مومن جو ہے اگر آپ کے سینے پہ لگ گیا، یہ بہت بڑا تمغہ ہے، اور ان کا اجر کیا ہے؟ اللہ ان کو اجر دے گا، ضرور دے گا، اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اس اجر کے اپنے آپ کو مستحق بنا لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اور وہ بیان ہوئے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ واولئک مع المؤمنین وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو تائب ہو جائیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے دامن کو تھام لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو ہیں یہ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔